ہماری گفتگو بہت سیریس ہو گئی. محبت کبھی ہوئی آپ کو؟ محبت کے لیے نہیں مجھے وقت ملا سر. واقعی پوری زندگی؟ صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ ٹھاکر صاحب. نہیں سر, یا آپ چھپا رہے ہیں؟ نہیں سر, میرے 5ویں کے ایک ٹیچر تھے, 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا, ماسٹر عاشق صاحب ان کا نام تھا. پیشے کے لحاظ سے وہ کسائی تھے. اچھا. اور بڑے ہی سخت استاد تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا 5ویں جماعت میں, شاید میں اتنا سا تھا. انہوں نے کہا جڑا بندہ دنیا تے آیا ہے نا, اگر مرن تو بعد وہ کسی نے نا نہیں نہ لیا, وہ مر گیا. واہ, بات بڑی. مجھے سر وہ بات جو دماغ کے اندر ایسے لڑی, میں کہ یار یہ کی گل انہوں نے کیتی ہے کہ دنیا تے آیا تے مر گیا, تے وہ مر ہی گیا, یعنی کوئی کام ہی نہیں اس نے کیا. صحیح ہے. میں نے کہا پھر میں ایسا کام کر کے جاؤں گا کہ میرے ماں باپ کو بھی لوگ کہیں گے بھی انہاں دا منڈا ہے, میرے شہر والے نوں کہن گے بھی اس شہر دا منڈا ہے, تے میرے ملک دے لوگوں کہن گے کہ تواڈے ملک دا بندہ ہے. واہ, زبردست. اس سٹرگل کے اندر جو میں لگا نا سر, 3 دفعہ تو میں شادی سے بھاگا سر. اچھا. کارڈ چھپ گئے, اچھا. کارڈ چھپ گئے اور میں بھاگ گیا. وہ اس کی کیا وجہ بنی؟ میں کیا میرے کو تو میں تو کوئی جاندا ہی نہیں. اچھا. میں شادی دے اتنے کارڈ دے اتنے کی لکھواں افتخار ٹھاکر کون. صحیح. وہ بریکٹ دے وچ لکھیا ہونا چاہیے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اچھا. ہاں, بھی کسی ادارے دے وچ ڈائریکٹر جنرل لگا ہے. صحیح. نہیں تو چھوٹا جا اگر کاؤنٹر دے لکھا بھی ایکٹر, وہ کہن گے بھی کیڑا ایکٹر. صحیح. افتخار صاحب, آپ افتخار احمد سے افتخار ٹھاکر کیسے ہوئے, یہ تو ذرا بتائیں. ہاں وہ سر افتخار احمد میرا نام تھا, اور ایک ڈرامہ ہو رہا تھا سر پینڈو ان ٹربل. پینڈو ان ٹربل. اچھا. زیڈ اے زلفی صاحب اس کے رائٹر, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے, اور میرے انٹروڈیوسر بھی وہی ہیں سر. اچھا. اسلم رانا صاحب میرے ایک دوست تھے, ان کے ساتھ میں ان سے ملا تھا زیڈ اے زلفی صاحب کو. تو وہ ڈرامہ جب پبلسٹی کے لیے گیا نا جی, تو ہمارے ایک ایکٹر ہیں ارشد مناز صاحب, بہت سینئر ایکٹر ہیں, ہمارے استادوں میں بھی ہیں. وہ پبلسٹی کے انچارج تھے وہ. اچھا. تو انہوں نے جب بینر لکھوائے نا جی, تو بینر کے اوپر سارے نام لکھنے کے بعد اینڈ کے اوپر انہوں نے بڑا سارا لکھوایا اور افتخار ٹھاکر. اچھا, ٹھاکر بنا دیا انہوں نے آپ کو؟ انہوں نے بنایا سر. اچھا. اور اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں کسی نے کہا ہوگا بھی افتخار احمد یا افتخار ہے, جڑا ہے انہوں نے کہا ٹھاکر صاحب ٹھاکر. ایک لفظ اے ہی منہ چ نکلا سر سارے. یعنی شروع سے آپ ٹھاکر, تھیٹر کے ٹھاکر قرار پائے؟ جی تھیٹر سے سر, ارشد مناز صاحب کے. ماں باپ کے لیے کتنے شرارتی بچے تھے آپ؟ ماں باپ کے لیے تو سر میں بڑے کان پکڑے میں نے, ہوئے اور میں نے ڈرامہ ایکٹنگ بھی کان پکڑنے سے شروع کی. اچھا. وہاں مجھے موقع ملا پہلی دفعہ, جب میں کان پکڑ کے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا نا بھی امی ابو سامنے کدھر پھر رہے ہیں یا وڈیاں بھیناں پھر رہی ہیں, تے کان پھڑے کمبن لگ پے, کمبدے ڈگ پیا, ڈگ کے بے ہوش ہو گئے. انہوں نے چکیا 2 سوڈا پیا ہے, مالش کیتی ہے. صحیح. سزا دی بجائے مزہ آنے لگ پیا. صحیح. یعنی کہ آپ نے کافی شرارتیں کی بڑی سر. محلے والے نے میری شکایتاں لا کے میرے ماں باپ دے کان لال کر دیتے تھے. تو مار پڑتی تھی آپ؟ مار تو بہت پڑتی تھی, ابو تو بہت مارتے تھے. اچھا. اماں جو تھی نا وہ مارتی تو نہیں تھی, لیکن وہ کان پکڑا کے نا جی تو کہتی تھی سبق سناؤ. اچھا. وہ بہت مشکل ہوتا سی, کان بھی پڑے نے, چلو نال سبق بھی سنانا ہے سر, وہ بڑا مشکل ہے. میں نے قرآن اپنے شروع میں اپنی والدہ محترمہ سے پڑھا جی, اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھایا انہوں نے. یعنی نہ بیٹھنے دیا, نہ انہوں نے کہا کہ جی بھئی ایزی ہو کے سنو, دیوار کے ساتھ. دیوار سے تھوڑا سا میں آگے پیچھے یا ایسے اسے کرتا, وہ بھی مصیبت ہے. وہ بھی جتیاں کٹھیاں کر کے اماں میری کول رکھ لیندی سی. اچھا. غلط تلفظ بھی غلط کیتا ہے تے وجیے جے کوشش کیتی ہے دیوار دے نال کھلوتا بندہ ٹیک بھی نہ لاوے سر, ٹیک بھی لائیے تے سامنے چتر بجائے. افتخار صاحب کچھ سرحد پار کی بات کر لیں. جی آپ نے ایک فلم چل میرا پت میں ابھی ریسنٹلی کام کیا, شاید آپ اس کی پروڈیوسر بھی ہیں. ہاں, اس میں تھوڑی ہم نے کوشش کی اس لیے کہ. اچھا, اس کے 2 سوال ہیں میرے. ایک تو آپ نے جو آپ کا ایکسپیرینس رہا, جو آپ نے انڈیا میں جا کے کام کیا ان کے ساتھ, وہ کیسا تھا؟ اور دوسرا, کیا انڈینس کے اندر یا سرحد پار اگر ہم بات کریں تو جو جس طرح کی کامیڈی ہمارے ہاں ہوتی ہے وچ ہیز گاٹ ریئلی گڈ اسٹینڈرڈ, کیا انڈیا میں ویسی کامیڈی آپ دیکھتے ہیں ہوتی ہے؟ نہیں سر, ان کی کامیڈی کا نا جی معاملہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہم اسے انٹرنیشنل کامیڈی نہیں کہہ سکتے. اچھا, تو اس کی کیا وجہ؟ چارلی چپلن صاحب کی جو سپیڈ تھی, مجھے لگتا ہے کہ منور ظریف صاحب کی بھی وہی سپیڈ تھی یا اس سے زیادہ. بڑی زبردست اگزامپل ہے. چارلی چپلن صاحب سے کوئی سپیڈ کم نہیں تھی منور صاحب کی. بالکل صحیح. منور صاحب کا ایکشن اور ریئیکشن جو تھا نا جی, وہ بڑا ہی پاورفل تھا.
हाँ, नो डाउट। यस, एक्टर चूँकि 5 लफ्ज़ों का मजमूआ है। जी जी। ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंट्रोल, टी फॉर टाइमिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, आर फॉर रिदम एंड रिएक्टर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट एक्टर। एक्टर, एब्सोल्युटली। पहला और आखिरी जो है ना जी, उसकी स्पीड अगर मैच कर जाए ना जी, तो फिर आप दुनिया में नाम पैदा कर सकते हैं। जैसे चार्ली चैपलिन साहब का नाम आया, जैसे अब बहुत सारे नाम जो हैं वो हॉलीवुड के अंदर हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर ना जी पंजाबी जो लोग हैं ना जी, उनके अंदर वो स्पीड है ज़रूर, उनको पता है, लेकिन स्पीड कम है उनकी, हमसे कम है स्पीड। अच्छा, आपसे हमारी थिएटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो है ना जी जंगजू हैं, यानी अब पता नहीं ये कहना चाहिए कि ये यानी कि पूरी दुनिया में जितनी स्पीड ISI की है ना सर, जी जी, इतनी स्पीड थिएटर की कॉमेडियंस की है, सही। इतनी टाइमिंग है इनकी। पूरी दुनिया में ISI इस वक्त छाई हुई है सर, पूरी दुनिया को इन्होंने कान पकड़ा है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। सेम इसी तरह पाकिस्तान के कॉमेडियन ने पूरी दुनिया के कॉमेडियन को कान पकड़ाए हुए हैं सर। सही है, यानी कि हमारा कॉमेडी का म्यार जो है वो एक्सीलेंट है। बहुत लेवल है सर, बहुत तो लेवल। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कुछ हमारे कॉमेडियंस ने वहाँ जाके कुछ लोगों को तरबियत दी हो कि भाई कॉमेडी इस तरह करते हैं? ये तो मुझे पता नहीं सर कि कोई ऐसा हुआ हो, लेकिन मैंने जो देखा उनके अंदर, सुहेल अहमद साहब अगर मौजूद नहीं हैं जी, सिर्फ आपने कहा जी सुहेल अहमद साहब, तो उन्होंने जी इंज किया है। सही है। उन्होंने कहा जी मस्ताना साहब, उन्होंने इंज किया है। उन्होंने कहा बब्बू बराल साहब, वो नाम तो ही इदा पूजते हैं। सही है। जे वो सामने आ जान या उन्होंने वेख लैन या उन्होंने को बह जान। मैंने बड़े लोगों को जो मिला हूँ ना जी, वो यानी लफ्ज़ जो है ना इनके, सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो होता ना जी सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल में भी उनके लुकनत ज़रूर आई, सही, यानी कांपते हुए उन्होंने कहा। और गुफ्तगू के दूसरे या तीसरे लफ्ज़ में उन्होंने कहा पैन मैंने ना, मैंने माफ़ कर देना पैन, मेरे को ना बोलिया नहीं जा रहा, मेरे ना हाथ पैर फुल गए, सही है। थोड़ी मेहरबानी पाजी, मेरे को नहीं बोलिया जा रहा, मेरे को शब्द खत्म हो गए जी पाजी। इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के। यस सर। कि उनका बड़ा अच्छा। फिल्म के बारे में कुछ? अच्छा, इसके बदले में आप ये भी देखेंगे कि वो कितने मानी हैं इस बात को। हाँ, ये भी बात है। यानी मान जाना भी एक बड़ी, बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, इसमें और जब वो रिहर्सल जब करते हैं, इतनी मजबूत करते हैं वो रिहर्सल कि एक एक टाइमिंग उनको, जहाँ वो समझेंगे ना कि वो थड़क जाएंगे, वो वापस करेंगे, वो कहते नहीं जी दोबारा दोबारा। कैमरे बहुत ज़्यादा लगाते हैं वो। सही है। वो मैंने देखा एक ट्रॉली के ऊपर 6 कैमरे भी लगा लेते हैं वो। अच्छा जी सर, वो तारों के ऊपर कैमरे लगा देते हैं, वो राउंड के ऊपर लगाते हैं कैमरे। अभी कैमरा मैन अगर उनका सीनियर कैमरा मैन कह दे कि मैंने 15 बॉडियाँ चाहिए ने 1 घंटे बाद, तो 15 बॉडीज़ आ जाएंगी सर वहाँ पे। अच्छा। और कौन से कैमरों की जो इस वक्त फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, एरी। अच्छा, लेटेस्ट कैमरे, लेटेस्ट कैमरों की वो प्रोड्यूसर को कहे ना कि पाजी 40 बाडियाँ चाहिए ने, तो प्रोड्यूसर में थरथली पै जाए, बाहर खलोता हुए फोन ते गल, वो 40 बाडियाँ चाहिए लियाओ, इस कैमरा मैन ने कहता है। सही है। तो इत्थे ते लंबी गल फिर हो जाएगी, लंबी गल हो जाएगी। अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं। बड़े पक्के लोग हैं सर, मैंने उनके साथ काम करके देखा, मुखलिस हैं, बहुत मुखलिस। सही। जिस प्रोड्यूसर के साथ मैंने काम किया ना जी, कार्ज गिल उनका नाम है, कार्ज गिल जी जी। रिदम बॉयज़ के प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा शायद फिल्में उन्हीं लोगों की आती हैं और वो ही सबसे पावरफुल हैं। उन्होंने क्या पाया, तुहाडे कोल ना शायर है, तुहाडे कोल कॉमेडियन है, तुहाडे कोल एक्टर है, तुहाडे कोल म्यूजिशियन है, हर चीज़ है तुहाडे कोल प्रेजेंटर नहीं है। साढ़े कोल कहते ना एक्टर है, ना गुलूकार है, ना शायर है, ना म्यूजिशियन है, साढ़े कोल प्रेजेंटर है ने, प्रेजेंटर हैं। अच्छा। असी प्रोड्यूसर है, असी इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन कैसा निज़ाम है साढ़े नाल कि असी 200 गुना प्रॉफिट कमाने। सही है। तुहाडी फिल्म जिहड़ी हुंदी ना जी, कहंदे ने जी उहदे चों ना जी वो खुशकिस्मत है ने जिहड़े तुहाडे वाली फिल्म बनाउंदे, वो फिल्म चों ही पैसे बचा लेंदे ने। अच्छा। उन्होंने फिर बाद च नहीं बचते। अच्छा, गुड।
مانتے ہیں سر وہ اس بات کو، تسلیم کرتے ہیں. میرے دل کی بڑی خواہش تھی سر، سالوں سے میرے دل کی خواہش تھی کہ پنجاب کے درمیان پل بن جانا چاہیے. صحیح. اس کو کہتے ہیں وہ چڑھدا پنجاب، سانو کہتے ہیں لہندا پنجاب، لیکن میں انہوں پنجاب بھی کہنا سر. یہ پنجاب ہے، کوئی لڑدا چڑھدا لہندا پنجاب نہیں ہے سر، یہ پنجاب ہے. 2 صفحے والی کاپی کا ڈائلاگ کس نے لکھا تھا؟ نسیم وکی صاحب نے. یہ انہوں نے حرکت فرمائی آپ کے ساتھ؟ جی سر. لیکن اس ڈائلاگ کا مجھے بڑا ہی فائدہ ہوا سر کہ میں دنیا میں جہاں بھی گیا نا سر، بڈھی جی مائی جڑی صحیح ٹر بھی نہیں سکتی، انہیں میں مینوں کیا 2 صفحے والی ادھر آویں نا بھی 2 صفحے والی کاپی. انہوں نے یاد کراتا نسیم وکی صاحب. نسیم وکی میرے اس کیریئر کے اندر نا سب سے زیادہ ہاتھ جس شخص کا ہے نا جی، وہ نسیم وکی صاحب کا. کامیڈی کا ذکر ہو، امان اللہ صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. امان اللہ صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. امان اللہ صاحب دی پہلی ملاقات تے میرے نال تے میں سہیل احمد صاحب کو کھلوتا سن سر. تے سہیل احمد صاحب مینوں کہہ رہے سن پتر یہ ڈرامہ تو کر گیا نا تیرا نام ہو جائے گا لاہور چ. تے امان اللہ خان صاحب کھلوتے سامنے تے مینوں کہندے نے ٹھاکر اسیل تیرے نال بڑا پیار کردا پتر، اسیل ورگے فنکار سردیاں چ پیدا ہوندے نہیں تے پتر تیرے ورگے ہر سردیاں چ. پہلی لائن ہے سر میری زندگی چ جی میری پہلی ملاقات ہے. اچھا. اس تو بعد مینوں امان اللہ خان صاحب نے سر ہوئے 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 کیسے لوگ نے سر جگت کیتی، وہ لافٹر ابھرے ہے تے انہوں نے میرے کانے چ دا جواب دسے. میں جگت کیتی ہے، لافٹر آیا جناب تے انہوں نے جگت کیتی ہے، ٹھا تے کلیپ ہوئی ہے تے کلیپ دے وچ انہوں نے میرے کان چ دا جواب دسیا تے میں وہ ڈلیور کیتا ہے. ادھا پونا گھنٹہ سر اس طرح انہوں نے مینوں اپنے نال کھلار کے جگتاں کیتیاں، جگتاں میرے کو کرائیاں اپنے اتنے، اور اینڈ انہوں نے میرا ہاتھ چک کے تے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا میرے تو ود دے گا جی. بڑے آدمی کی نشانی، بڑے آدمی کی نشانی. اللہ دے ہمیں اس جیسے معجزے. ہو سکتے ہیں معجزے اللہ کی طرف سے تو کوئی نہیں، بالکل. لیکن امان اللہ خان صاحب پاکستان کی سرزمین پر اللہ کریم کا معجزہ تھا سر. صحیح بات، صحیح بات. ہی واز اے ویری گڈ کمیڈی. جی سر. جی سر. ایکسیلنٹ. سر کلچر کی جنگ کیسے جیت سکتے ہیں؟ فیئرنس سے سر. اگر آپ اندر سے ہیں اس بات پہ کہ ہاں بھی ہمیں جیتنی ہے جنگ، مشکل نہیں ہے، بڑی آسان جنگ ہے. صرف حکومتی ادارے جو ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ ہماری سمت سیدھی ہو جائے، یہ کر سکتے ہیں، یہ کرا سکتے ہیں. اگر ادارے اس میں ملوث ہو جائیں تو پاکستان کی انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے کہ پاکستان کو کسی دوسری جگہ سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انڈسٹری پورے ملک کو چلا دے گی سر. ٹھاکر صاحب کبھی اپنے لیول پہ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اوپر؟ آپ نے ابھی مجھے بتا رہے تھے آپ پریزیڈنسی کا بھی جی واقعہ ہوتی ہے بتا سر. رہے ہوتی ہے ان سے ملاقات. کچھ آپ کہتے نہیں ان کو، کچھ بتاتے نہیں، کوئی بات کبھی نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں سر، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات اللہ ڈالے تو ڈال سکتا ہے، ہم تو نہیں ڈال سکتے. بندہ نہیں ڈال سکتا. نہیں سر. ان کے ذہن میں تو ہوتے ہیں 100 کنال کا گھر، 20 گاڑیاں، 40 ملازم. اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا. بچے میرے ملک سے باہر پڑ جائیں، میری بیوی کے نام 7 کروڑ روپے بینک میں پڑھاؤ، اس سے آگے وہ کبھی بھی نہیں سوچتے سر. اس ملک کے جتنے بھی لوگ حکومت کے اندر ہیں، اپوزیشن کے اندر ہیں، جو آنے والے ہیں، جو پیچھے گزر گئے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے بے ایمان، اس ملک کے لیے مخلص تھے ہی نہیں، نہ اب ہیں. عمران خان صاحب کو ہم تھوڑا سا جس طرح جانتے ہیں، چلو ایک بندہ ایماندار ہے، چاروں طرف جرمٹ کے اندر جھوٹے بے ایمان، نہ اپنے فیملی کے ساتھ وہ مخلص ہیں، نہ وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. وہ وقت پہ دہاڑی باز ہیں، چور ہیں، بے ایمان ہیں. اپنی اولاد کے ساتھ بھی وہ اچھے نہیں ہیں سر. یعنی ابھی ہمیں لمبا ٹائم دیکھنا ہے کلچر کی جنگ جیتنے کے لیے، آپ کے خیال، آپ کی اس کہاوت کے بعد؟ پتہ نہیں، دیکھنا بھی ہے کہ نہیں. زندگی کیا ہے سر؟ زندگی ایک غم کا دریا ہے سر، اس میں ڈوب کے جانا ہے. زندگی سر ایک شاید منی بھائی صاحب نے یا اشفاق احمد صاحب کہیں کہ کوئی بڑے لوگوں نے بیٹھ کے ایک دفعہ بات کی، کوئی کسی بندے نے کہا یہ پائن زندگی بہت چھوٹی ہے. اگوں کسی نے کہا، انہوں نے کہا تینوں جینا لیٹ آیا ہے، زندگی کافی. واہ واہ واہ. جینا جب آ جائے تو پھر زندگی کا پھر زندگی کا مزہ ہے. صحیح. ادروائز تو بہت ہے زندگی. 60 سال تھوڑے ہوتے ہیں سر. عام نارمل بندہ 60 سال تو جیتا ہے.
بالکل صحیح. لیکن جینا اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں ہے سر. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگ جو ہیں یہ جب بھی مریں گے یہ مر جائیں گے. یہ اس لیے مر جائیں گے کہ وہ کسی کے لیے جیے ہی نہیں تھے. بالکل صحیح. ہاں کیا بات کی. ورنہ عبادت کے لیے فرشتے ہی بہت تھے. بالکل صحیح. اب پتہ نہیں یہ چونکہ کمرشل انٹرویو ہے ہم ایک بات صرف میں ویسے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 1,40,000 فرشتہ آتا ہے جی 24 گھنٹوں میں سلام پیش کرنے کے لیے. اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ دنیا بننے سے پہلے سے چونکہ موجود ہیں حضور تو وہاں سے شروع ہوا سلسلہ یا جب وہ دنیا میں تب سلسلہ شروع ہوا. قیامت تک ایک فرشتہ جو سلام پیش کر کے گیا وہ تو نہیں آئے گا. صحیح بات. بالکل. اب فرشتوں کی تعداد کیسے بتائیں بھی کتنی ہے. صحیح ہے. اتنے فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں, ہر وقت عبادت کرتے ہیں, ہر وقت حضور کے اوپر درود پڑھتے ہیں. بے شک. تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے. صحیح صحیح. انسان کو پیدا کیا انسان پر مہربان ہونے کے لیے, انسان پر احسان کرنے کے لیے. صحیح. ایک گل مینوں بڑی چبھدی ہے سر جدوں بھی کوئی گل کردا نا, نیکی دا تے زمانہ نہیں رہا. نیکی کا زمانہ وہ بندہ کہتا ہے نہیں رہا جو بندے سے امید رکھتا ہے احسان کی. صحیح ہے. واہ واہ. سارے زمانے نیکی کے ہیں. نیکی کا احسان اگر اللہ رب کریم سے مانگتے ہو تو پھر تو نیکی کا زمانہ آج بھی ہے, کل بھی تھا اور آگے بھی ہوگا. آگے بھی ہوگا. بالکل صحیح. اگر آپ بندے سے احسان کا بدلہ مانگتے ہو تو پھر تو کوئی زمانہ, پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر صحیح کر. ہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بے شک ایسے ہی. راستے کو صاف کرو, اللہ تمہارے راستے صاف کر دے گا. آسان سی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ 4 سگنل ہیں, ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, ادھر سے بھی ادھر. یہ سگنل بند ہوا, اس نے جانا ہے. یہ والے جو بندے ہیں یہاں سگنل بند ہوا ہے, یہاں کھڑے ہیں, وہ تنگ جا رہے ہیں. یہ سگنل کھلا, یہ آگے آ گئے, تھوڑی سی جگہ رہ گئی, لوگ تنگ جا رہے ہیں. سب نے ایک دوسرے کا راستہ روک کے سب نے ایک دوسرے کو لیٹ کر دیا. پوری دنیا کے اندر میں نے گاڑی چلائی ہے سر الحمدللہ. میرے پاس USA کا بھی لائسنس ہے, UK کا بھی لائسنس ہے, عرب کا بھی لائسنس ہے. جس ملک میں جاؤں گا میں ایئرپورٹ سے گاڑی رینٹ پہ لے لیتا ہوں سر. صحیح ہے. ایک اصول ہے پوری دنیا کا, رائٹ از آلویز رائٹ. رائٹ از آلویز رائٹ. یس. جو سیدھے ہاتھ پہ ہے اس کو آپ راستہ دیں گے نا, بالکل جہاں سے آپ چلے ہیں آپ اپنی منزل تک اتنی آسانی سے پہنچیں گے کیونکہ آپ نے رائٹ کو راستہ دیا ہے, رائٹ والے نے آپ کو دیا ہے, لیفٹ والا آپ کو دیتا چلا جائے گا. آپ منٹوں سیکنڈ میں اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. یہ والا اس کا روکے گا, یہ اس کا روکے گا, یہ اس کا روکے گا, سب کا رک گیا. بڑی بات کی ہے آپ. راستے کھولتے جائیں, اللہ آپ کے راستے کھولتا ہے. زبردست بات کی ٹھاکر صاحب آپ نے. ایک آخری میسج دے دیں نوجوانوں کے لیے تھیٹر کے حوالے سے, اوور آل آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل آج کا کمرشل تھیٹر دیکھ رہی ہے سر, اس نے پرانا تھیٹر نہیں دیکھا. آپ ہاں اس کے ساتھ ایک جڑا سوال یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر آپ کوئی ایسی اکیڈمی, کوئی ایسی ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس کے ضرور تھیٹر پن پہ کہیں کھڑا ہو جا کے, آپ سوچتے ہیں کچھ ایسا؟ اچھا, میرے ذہن میں کبھی نہیں خیال آیا یہ. اچھا. میرے ذہن میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ بھی کوئی لنگر خانہ بنایا جائے. اچھا. مزدوروں کے لیے. صحیح ہے. میں نے وہ تو گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے لنگر خانہ. او نہیں سر, وہ جھوٹے ہے کہ نا. اچھا. او بے ایمان لوگ سر, وہ تو آپ روٹی کھانے واسطے. اچھا.